آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگان دین، علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اپنے مقدس اور بابرکت گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کے مشابہت کو اختیار کرے گا، کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کا حساب و کتاب، ان کا سزا انہی کے ساتھ ہوگا جن کا مشابہت، جن کا کرتوت، جن کا کام، جن کا فعل انہوں نے دنیا میں اختیار کیا ہے. تو دوستو، آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اگر دیکھا جائے تو کچھ ہی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو داڑھی، ٹوپی اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں ایک ایسا شخص ہے جن کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے. دیکھا جائے تو ہر ایک شخص کے یہاں، ہر ایک شخص کے پاس نبی کی ایک سنت بھی نظر نہیں آتی ہے. اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ تم کس کی امتی ہو، کس دھرم کو مانتے ہو، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. لیکن اگر ان کے ظاہری حصے کو دیکھا جائے، اگر ان کے لباس کو دیکھا جائے، ان کے کام کو دیکھا جائے، ان کے فعل کو دیکھا جائے، ان کے کرتوت کو دیکھا جائے، تو اس سے معلوم نہیں ہوتا ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. آج دیکھ لیجئے 1 جنوری ہے، اگر نیا سال منانے کا حکم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شریعت کے اندر بھی تو نیا سال بنایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ سب سے پہلا مہینہ ہے اور سال کا شروع محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. لیکن کوئی بتا دیجئے کہ کسی صحابہ نے کسی صحابہ کو نئے سال کا خوشخبری دیا ہو. کوئی یہ بتا دے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ جب محرم کا مہینہ آ جائے تو تم لوگ ناچ اور گانا اور ڈی جے بجا کر خوب خرافات کرنا. کہیں دکھا دے ایسا؟ نہ کہیں قرآن میں کہیں
لکھا ہے، نہ حدیث میں لکھی ہے، نہ علماء کرام کی باتوں سے معلوم ہوتی ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے معلوم ہوتی ہے کہ نیا سال مناؤ، نئے سال کی شبکامنا پیش کرو، نئے سال کی خوشخبری لوگوں کو دیا کرو۔ نہیں نہیں، اگر شریعت کے حدیث کی کتابوں میں دیکھا جائے، قرآن کریم میں ڈھونڈا جائے تو کہیں نہیں ملتا ہے کہ نیا سال منایا جائے۔ جب اسلامی طریقے پر نیا سال منانے کے لیے منع کیا جاتا ہے تو آج کے جو نوجوان ہیں وہ نیا سال کے نام پر خرافات کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے چلا ہے؟ اگر والدین اس کو ڈانٹ دیتا، اس پر سختی کرتا تو کوئی بچہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے ابا کے پاس جاتا ہے کہ ابا حضور کل 1 جنوری ہے، نیو ایئرس ہے، مجھے منانا ہے، اس کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو باپ منع کیا کرتا بلکہ پیسے نکال کر دے دیتا ہے کہ جاؤ بیٹے خوب عیش کرو، خوب مستی کرو، خوب عیاشی کرو۔ اگر وہی باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتا، اگر وہی باپ اپنے بیٹے پر تھپڑ اٹھا لیتا، ہاتھ اٹھا لیتا، تو وہ بیٹے کا مجال نہیں تھا کہ ایسی زبان کو استعمال کرے۔ لیکن ابا حضور تو پیسے دے دیتے ہیں، یہاں سے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر ایک بچہ اگر اپنے والد محترم سے پیسے لے کر گناہ کر رہا ہے تو صرف بچے کے نام اعمال میں گناہ نہیں بلکہ اس کے والد محترم کے بھی نام اعمال میں اس کا گناہ لکھا آتا ہے۔ یہ نیا سال منانا ہماری شریعت میں کہیں نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لوگ نکل کر جاتے ہیں اور جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں شراب کا اڈا بھی قائم ہوتا ہے، زناکاری کا اڈا بھی قائم ہوتا ہے، ڈانس کے مجلس بھی لگتے ہیں، خرافات کے مجلس بھی لگتے ہیں، کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ شراب پینا حرام قرار دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر سور کا گوشت کھا لے، خنزیر کا گوشت کھا لے تو ان کا گناہ اسی تک متعین رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو اس کے نزدیک ماں بھی محفوظ نہیں رہتا ہے، اس کی بہن بھی محفوظ نہیں رہتی ہے، اس کا بھائی بھی اور اس کے رشتہ دار بھی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ تو شراب پینے سے اگر کوئی شراب پی لے تو اس سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ سور کا گوشت کھا لینا بھی حرام ہے، شراب پی لینا بھی حرام ہے، لیکن اگر سور کا گوشت کھا لیا تو اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جس نے کھایا اسی کو نقصان ہے، جس نے کھایا اسی کو گناہ ملے گا۔ لیکن اگر شراب پی لیا اور نشے میں دھت ہو گیا تو اس کے سامنے اگر ماں بھی آ جائے تو ان کی بھی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈی جے کے سامنے کمر ہلانے لگ جاتے ہیں، یہ ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں، اگر اس کی امی جان ڈانٹ دیتی، اس پر ہاتھ اٹھا لیتی کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، ہمارے آقا نے ایسے کرنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ لڑکا ہرگز ایسا نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کی اجازت، اگر اس کی ماں اس کو نہیں ڈانٹتی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، میری امی نے منع نہیں کیا ہے تو گاؤں والوں کا کیا مجال ہے،
جائے اور مجھے ڈانٹے. اگر دیکھا جائے اگر کوئی نیک مجلس قائم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی دینی مجلس قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کئی مرتبہ مشورہ کرنا پڑتا ہے. کبھی انجمن کے صدر سے جا کے پوچھو، کبھی محلے کے سیکریٹری صاحب سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دے تب کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی زناکاری کا اڈا کرنا چاہے، اگر کوئی ناچ گانے کی مجلس قائم کرنا چاہے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انجمن کی ضرورت ہے، نہ محلے کی صدر کی ضرورت ہے. اگر میری یہ میسج کو انجمن کے صدر تک پہنچاؤ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو روکا جائے، ان نوجوانوں کو ڈانٹا جائے اور ان کے اوپر سخت کارروائی کرنا چاہیے. اگر نیک مجلس قائم کرنے کے لیے اتنے مشورے کیا جاتا ہے تو پھر ناچ اور گانوں کے لیے کتنی مشورے کی ضرورت پڑتی ہوگی. لیکن یہاں تو قانون الٹا ہے، یہاں کا قانون الٹا ہے، سب اندھا قانون بن گیا ہے، اسے کوئی بول ہی نہیں سکتا. تو دوستوں اور بزرگوں، جنگلوں کی طرف جا کر لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کا اڈا قائم ہوتا ہے، زناکاری کا اڈا قائم ہوتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے پر اپنے کپڑے دھو رہے تھے، کپڑے صاف کر رہے تھے، لیکن ان کو ایک ماجرا، ایک واقعہ نظر آیا کہ ایک مینڈک اپنے اوپر ایک بچھو کو لے کر اس کنارے سے اس کنارے پر کر دیتا ہے. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایسا ماجرا تو کبھی دیکھے نہیں تھے، ایسا واقعہ ان کے سامنے کبھی پیش نہیں آیا تھا کہ ایک مینڈک کے پیٹھ پر ایک بچھو سوار ہو اور وہ بچھو کو اس پار سے اس پار کر دے. جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کے پیچھے ہو لیا کہ کہاں جاتا ہے، کیا ماجرا ہے، آخر اس مینڈک نے اس بچھو کی مدد کیوں کیا ہے. حالانکہ وہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے. جاتے جاتے ایک شراب پی کر نشے میں نشے کے عالم میں سویا ہوا ہے، اسے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے معلوم نہیں ہے میرے اوپر کون سا عذاب آ رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے میرے پاس کون سی پریشانیاں آنے والی ہے. یہ بچھو جب ان کے پاس جاتا ہے، اس شرابی کے پاس جو نشے میں دھت ہے، ان کے سر کے پاس ایک سانپ ہے، زہریلا سانپ اژدہا ہے جو ان کو ڈسنے کے لیے تیار ہے. یہ بچھو ان کے پاس جاتا ہے، ان سانپ کو ڈس لیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے. لوگ اسے ہوش میں لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا تھا، لیکن اللہ کی مدد یہ آئی کہ ایک بچھو کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری جان کو بچا لیا ہے. اور یہ ہے کہ تم اللہ سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم نشے کی حالت میں تھا، لیکن نشے کے عالم میں بھی تمہاری مدد کیا ہے. اگر تم اللہ والا ہو جاتا، اللہ کو ماننے والا ہو جاتا تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر پریشانیوں سے حفاظت فرما لے. تو دوستو، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں، برائیاں آ گئی ہے، لیکن ہمارے جو گارجین ہیں جس کے ماتحت ہم جی رہے ہیں، وہی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہی ہمیں کچھ نہیں بتا رہا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. تو بچوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اگر ایک بچہ چوری کر لے اور امی سے آ کے بتائے کہ امی جان
میں نے 1 روپیہ چوری کر لیا ہے۔ اگر امی جان یہ کہہ دے کہ بیٹا تو نے بہت اچھا کیا، تو نے آج 1 روپیہ چوری کیا، کل 50 روپیہ چوری کرے گا، آگے چل کے 1 لاکھ چوری کرے گا، تو نے بہت اچھا کیا۔ اگر وہی ماں اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتی، اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتی، تو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ بچہ چوری کر لے، یہ مجال نہیں ہے کہ وہ بچہ پھر کسی کے گھر میں جائے بغیر اجازت کے کوئی سامان اٹھا لے۔ آج بھی کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح آوارہ چھوڑ دیتی ہے، آوارہ چھوڑ دے تو وہ بچہ آگے چل کے آج 1 جنوری منایا تو کل ڈانس کی مجلس قائم کرے گا، پرسوں چل کے زناکاری کا اڈا قائم کرے گا، آگے چل کے اور کوئی بڑا گناہ کرے گا۔ تو یاد رکھنا دوستوں اور بزرگوں، اگر آج اپنے بچے کو ڈانٹا نہیں، اپنے بچے کو نہیں دبایا، تو یاد رکھنا کل چل کے یہ آپ کے سر پر پیشاب کر دے گا اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج معاشرہ اور سماج بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ روکنے کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کو اس کو ختم کرنا ہے، ہمیں کو تمام لوگوں کو روکنا ہے، تمام لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹے سمجھ جاؤ، جس راستے کو تو نے اختیار کیا ہے وہ غلط راستہ ہے، جس راستے کو تو نے اختیار کیا ہے وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ایسے راستے پہ چلنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تم اس راستے سے پرہیز کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک شاگردہ تھی، وہ ہمیشہ اس کی مجلس میں آیا کرتی تھی، اس کی مجلس میں بیٹھتی تھی، ان کی باتوں کو سنتی تھی اور ان کے مطابق عمل بھی کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور اس بیچاری کی جوانی میں اس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہو جانے کے بعد لوگ یہ طعنہ دینے لگتے ہیں کہ یہ تو ابھی جوان ہے، اگر یہ دوسری شادی نہ کیا، نکاح نہ کیا تو پھر یہ تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، یہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی باتوں کا ان کے پر اثر تھا، ان کے مطابق عمل کیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچ لی تھی کہ میں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزار لوں گی۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے، پہلوان ہو جاتا ہے، جب ان کے اندر گناہوں کی صلاحیت ہو جاتی ہے، جب ان کے اندر زناکاری کی صلاحیت پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی غلط صحبت میں رہ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ماں خوب سمجھاتی ہے کہ بیٹے تم جس راہ پہ چل پڑے ہو وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے میرے لخت جگر وہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہ راستہ آخر تمہیں غلط راستہ ہے تو تمہیں غلط راستے ہی پہ لیتے چلا جائے گا۔ اے میرے لخت جگر، وہ راستے کو چھوڑ دو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ ماں بھی سمجھاتی ہے، کبھی کبھی حسن بصری کے پاس بھی لے کر جاتی ہے، وہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے تاکہ سدھر جائے، ان کا دل بدل جائے، ان کے دل کی دنیا بدل جائے۔ لیکن بیٹا جو بیٹا وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جس
لہذا بیٹا وہ تو گناہوں میں مبتلا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بیٹا چاہے برا ہو چاہے نیک ہو، ماں کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں ہمیشہ اس کو نصیحت کرتی رہتی ہے کہ میرے لخت جگر چھوڑ دو، وہ راستہ وہ غلط راستہ ہے، چند منٹوں کی مزے ہے، اگر مر جاؤ گے تو قیامت تک تم عذاب میں مبتلا رہو گے۔ لیکن پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی نہیں مانتا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ملک الموت جب ان کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے، انہیں جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو وہ اپنے امی سے کہتا ہے کہ اے میری امی جان، میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، پوری زندگی بدکاریوں میں گزار دیا۔ اے میری امی جان، تم تو یہ کہتے ہو کہ توبہ کر لو، میں کس طرح توبہ کروں؟ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت ساری لڑکیوں کی زندگی کو خراب کیا ہے، بہت ساری لڑکیوں کی عصمت دری کیا ہے، ان کی زندگیوں سے کھیلا ہے۔ اے میری امی جان، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا؟ لہذا امی جان کہتی ہے کہ میرے بیٹے ذرا یہ تو بتاؤ کہ خدا بڑا ہے یا تمہارا گناہ بڑا ہے؟ خدا بڑا ہے یا تمہارا گناہ بڑا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے امی جان خدا بڑا ہے، اس سے بڑا تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب خدا بڑا ہے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ایک مرتبہ توبہ کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے حضور جا کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے گر گرا کر تو دیکھو۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میں تو ایک ماں ہوں، تم سے اتنی پیار اتنا محبت کر رہا ہوں، لیکن وہ خدا جو آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون روزہ رکھ رہا ہے، کون زناکاری کر رہا ہے، کون بدکاری کر رہا ہے، کون ڈی جے بجا رہا ہے، کون 1 جنوری منا رہا ہے، کون 12 ربیع الاول منا رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کیا تو پھر اس کی امی جان اپنے استاد محترم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے لخت جگر نے توبہ کر لیا ہے، اب وہ زندگی کے آخری مرحلے میں چل رہا ہے، اس لیے آپ چلیے اور میرے لخت جگر پر کچھ نصیحت کر دیجئے تاکہ مرتے مرتے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ لیکن حسن بصری نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ تو یوں ہی مذاق کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے کو اختیار کر لے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف آ جائے۔ وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ لہذا جب امی جان اپنے لخت جگر کے پاس جاتی ہے اور یہ ماجرا سناتی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، تو اپنے امی جان سے کہنے لگتی ہے کہ اے میری امی جان، میں نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے، اس لیے جب میری روح نکل جائے تو اپنے دوپٹے کو میرے گردن میں باندھ دینا اور کتوں کی طرح پورے محلے میں گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے جو ماں باپ کا نافرمان
ہے اس کی یہی سزا ہے۔ اور اے میری امی جان، جب میری روح نکل جائے تو قبرستان میں مجھے دفن نہیں کرنا، اسی صحن میں مجھے دفن کر دینا، تاکہ میری وجہ سے قبرستان والوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے قبر کو اسی صحن میں کھود دینا اور مجھے دفن کر دینا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حسن بصری کے یہاں الہام کرتے ہیں کہ اے حسن بصری، تو سو رہا ہے، اے ولی تو سو رہا ہے، جاؤ اور ایک ولی کا جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ دیکھیے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت کے وقت ولایت دے دیا کہ جاؤ، انہوں نے توبہ کر لیا ہے اور تم اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ آج ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نہ حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، نہ نبی کا فعل بتاتے ہیں، نہ نبی کا طریقہ بتاتے ہیں، نہ نبی کا کردار بتاتے ہیں، اور اسے یہ اکساتے ہیں، اسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، 1 جنوری آ گیا ہے، جاؤ بیٹا ڈی جے لے کر جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں ڈانس کرو، جہاں سینا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ایک اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ یاد رکھنا آج وہ مرا ہے، کل تمہیں بھی مرنا ہے، آج وہ میرے پاس آیا ہے، کل تمہیں بھی میرے پاس آنا ہے، اور آئے گا تو میرا بھی میرے طرف سے جو سختی ہے وہ بھی دیکھ لینا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو جنوری کا مہینہ ہے، نہ شریعت کے حساب سے یہ مسلمانوں کا کوئی عید نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی یہ خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر تم نے عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کر لیا، یہودیوں کے طریقے کو اختیار کر لیا، تو نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے یہودی کے طریقے کو اختیار کیا، عیسائی کے طریقے کو اختیار کیا، مر جائے گا تو کل میدان محشر میں یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، عیسائیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ میری چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔